صحابی آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں کو دم کیا، آپ نے اس کو ٹوکا یا دعا دی؟ دعا کی، بلکہ اس کو میرا حصہ بھی دے، اپنا حصہ بھی مانگا وہ بکریوں میں سے۔ اب جو چاہے جتنے بڑی، یہ میری بات بتا دینا بھائی کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں، اس طرح یہ بیڑا گرک ہو گیا ساری امت کا۔ میرا اپنا عقیدہ اتنا صحیح نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہم نے خراب کیا ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ ان بیچاروں کو راستہ کون دکھائے گا؟ یہ تو جائیں گے پھر قبروں پر۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں تقوی والے، یہاں تو 10 روپے پہ ایمان بکتا ہے۔ اب میری بات سن لیں، 10 روپے پہ ایمان بکتا ہے یہاں پر، ایسے ہی ہے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہے بندہ، بالکل صحیح بات، اس کو یہ نہیں پتا کہ میں خارج ہو رہا ہوں قسم اٹھا کر، ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ اب یہ مجھے بتائیں، جب ہم اہل توحید اپنے آپ کو کہنے والے، ہمارے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے، وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا، وہ حدیث کا بغیر متن کے ہم نے اس کو نا ایک طرح کا ریجیکٹ کیا۔ میرے ایک ٹی وی پروگرام میں حافظ عبد المقصود صاحب نہیں ہیں جو پنڈی کے اسلام آباد کے امیر ہیں، اتنی زبردست اس حدیث پر انہوں نے دلیل دی کہ میں بھی آشش کر اٹھا۔ یہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب معراج پہ گیا، ایک گروہ مجھ پر پیش کیا گیا 70,000 کا، بالکل ٹھیک ہے، یہ دلیل دیتے ہیں نا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے 70,000 کا گروہ ہے جو نہ دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ فال لیتے تھے، نہ لینے کا کہتے تھے، یہ لفظ ہے، نہ پانسا کرتے تھے، پانسا یہ جو لوگ فالے وغیرہ یہ کرتے ہیں نا، یہ ساری چیزوں کو منع کیا، یہ کرتے تھے۔ اب یہ مطلق یہ بات ہے، اس میں وہ ہے دم وہ جو شرکیہ دم ہے، اس سے یہ دم نہیں ہے جو نبی نے بتایا۔ یعنی کہ کوئی ایسی بستی ہے، ایک گاؤں ہے مثال کے طور پر، وہاں پر سارے بد عقیدہ ہیں، دم کرنے والا بھی بد عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر وہ ڈٹے گا کہ نہیں میں نے یہ غیر اللہ کو پکار کے دم کرتا ہے، یہ کہتا ہے جبرائیل اس کو ٹھیک کر دے، اے فلاں اس کو ٹھیک کر دے، اے کسی نبی کا نام لیتا ہے، کسی ولی کا نام لیتا ہے، یہ اس دم کے بارے میں فرمایا جو نبی نے دم بتائے۔ دیکھیں پورے دین کے اندر آپ ایک لفظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ہے نا؟ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، جب اس نے کہا رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، اب اس نے اس کو پڑھا رسول ہے نا، تو اللہ کے نبی نے ٹوک دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا یہاں میں نے تو یہ بلکہ صحیح صاحب رات کی دعا تھی۔ ہاں اب سنیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کو ٹوک دیا کہ تم نے یہاں نبی نہ کیوں نہیں کہا، رائٹ؟ دم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دم میں کوئی حرج نہیں جس دم میں شرک نہ ہو، بالکل ایسے ہی، اتنا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے حدیث مجھے مل گئی، ورنہ تو میرے علماء نے تو مجھے جینے نہیں دینا تھا۔ دم کے وہ بھی انکاری نہیں ہے، نہیں روکنا میرا بیٹا، میں آپ کو بتاؤں یہ ان لوگوں کو پتا کیا ہے، لوگ مخلص ہیں، جو بھی جس عقیدے کا بھی وہ اللہ رسول کے ساتھ مخلص ہے، چاہے وہ شیعہ بریلوی جو بندی جو بھی ہے، ان کو ہم نے چکر میں ڈالا ہوا ہے نا، علماء نے ڈالا ہوا ہے، ورنہ تو یہ مخلص ہیں۔ ان کو اگر سیدھا راستہ تو کبھی یہ گند نہیں کھائیں گے، جب ان کو سچی بات ملے گی تو کبھی نہیں جائے گا چاہے کتنا جاہل ہوگا۔ جب میرا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ کیا ہم میں سے صحابہ صفا کے عقیدے والے ہیں؟ تب کوئی بھی نہیں، ایمان تو کٹتا پڑتا ہے، یہاں تو ٹکے کے پیچھے مثال ایک بندہ ہے توحیدی ہے، اس کی بیٹی کو جن ہے، وہ کپڑے پھاڑ دیا، چھت پہ چلی جاتی، روڈ پہ نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہیں سے علاج کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے؟ جب اس کو نہیں ملتا، میں نہیں ملتا، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، اس کو کوئی عیسائی مل جاتا ہے، ہندو مل جاتا ہے، وہ اس کا علاج کر دیتا ہے۔ بتائیں اس کا عقیدہ کدھر گیا؟ ختم ہو گیا نا۔ جب میرے پاس بھی یہ ہنر ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اس کو میں روکتا ہوں مزار پہ نہ جاؤ، اس کو روکتا ہوں اپنی بیٹی کو کیوں کرواتے ہو ادھر جا کر دمال کیوں ڈلواتے ہو، روکتا ہوں نا کہ غلط ہے نا دمال ڈلوانا۔ وہ پوچھے گا بھائی کہ بھائی میری تو بیٹی کو یہ تکلیف ہے، یہ تو درخت پہ چڑھ جاتی ہے، یہ تو کپڑے اتار جاتی ہے، یہ تو رات کو کپڑوں کو آگ لگا جاتی ہے، گلیاں میں گھوم جاتی ہے، مجھے تو آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟
जब मैं उधर लेकर जाता हूं तो एक हफ्ता ठीक रहती है, मैं ना लेकर जाऊं तो वो तंग करती है। अब ये क्या है, सब चितानी चिता। लेकिन इसको क्या करेंगे, मैं इसको तो रोकता हूं कि ना जा, मुझे आप कहते हैं ये ऐनक हराम है, अब मेरी नजर खराब है भाई, मुझे फिर इसका मुतबादल दो ना, मुझे मुतबादल दो, है ना। जब मुतबादल भी नहीं देना तो फिर ये किधर जाएगा। इसलिए ये अहले तौहीद जुल्म करते हैं इस्लाम में। अभी तक मुझ पर तनकीद होती है, मुझे तो अल्लाह ने खड़ा किया हुआ इस्लाम में। आप तनकीद क्यों करते हैं, ये तो मेरी समझ में आया। मैं आपको बताता हूं, इसलिए करते हैं कि उन खबीसों को मैं कहता हूं उनके पास कुछ नहीं है, उन्होंने लोगों को तबाह किया हुआ है। खाली जुम्मा पढ़ाने से, दर्स देने से दीन नहीं फैलता। इनकी दुखती रागी, इनकी मुसीबतें हैं, जो भी इनकी दूर करेगा ये बोलेगा रब भी तू है। लोग क्यों इनको खाना खराबों को, ये गंदे लोगों को सजदा करते हैं, क्यों जाते हैं इनके पांव पकड़ते हैं, इनको सजदे करते हैं, इनकी इतनी अकीदत रखते हैं, यही वजह है। मैं तो आपकी जब कोई बता, मैं आपसे यकीन जाने, मुझे इतनी मुझे तो कुछ बातें मुझे पता चली, मैंने बोला यार अब जो हाल था भाई का, बहुत बुरा देखा था आपने, मैं उसकी फिल्म बनाता, दिखाता, उसको ही दिखाता है, अल्लाह ने शिफा दी है। मुझे वो कह रहे थे भाई कि मैं बाजू का 6 बार सूरा बकरा पढ़ जाता हूं, 23 मरतबा। अब मुझे बताएं, इसको तो सूरह फातिहा नहीं आती, तकलीफ क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको नहीं आती, उसको तो आ गई बकरा। मुझे तो इसके बारे में सोचना है कि जिसको अल्लाह अकबर नहीं कहना आता, मुझे यहां से शुरू करना है। बहुत बड़ी नेकी है कि मैं इसको क्या करूंगा, तुम्हें तो आती है बकरा, तू तो 10 बार पढ़ेगा, 23 बार पढ़ जाएगा, ये बेचारा तो सूरह फातिहा भी पढ़ सकता, इसको भी ये तकलीफ है, ये कैसे है। इसलिए ये काम ही इमाम मालिक कौन थे, ये काम ही हमारा है। इमाम मालिक जिन्नात डरते थे इमाम मालिक के जूते से, डरते थे नहीं डरते थे, जिस इलाके में जूता बेचते थे चले गए। इमाम इब्न कय्यम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह जिन्नात इनसे डरते थे। मसला ये है कि मसाइल हम सही बयान करते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है, सही जज है, वो पागल तो नहीं जज बन सकता ना, या जर्नैल है या जो भी है, वो आकर कहता सल्फी साहब मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुशाहिदा है ना, जो मुशाहिदा बनाता है वो क्यास नहीं करता उस पर अमल। अच्छा मैं उसको रद्द करता हूं, मैं कहता हूं नहीं जी ये हो नहीं सकता, तो वो बोलेगा ये पागल है, इसको पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उस बंदे ने मुझे देखा है पहली बार और मेरा सब कुछ उसने बता दिया है, सब कुछ बता दिया, वो तो कायल हो गया ना। अब उसका ईमान, अब आप इसको रद्द करेंगे दलील के साथ, वरना बगैर दलील के अल्लाह भी मच्छर मक्खी की मिसाल दिए बगैर शिरक को, बिद्दत को रद्द नहीं करते। अल्लाह का कुरान का असूल है, कहीं अल्लाह मच्छर की मिसाल दे रहे हैं, कहीं मक्खी की मिसाल दे रहे हैं, समझाने के लिए। हम बगैर दलील के नहीं रद्द कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोगों में मशहूर था कि फलां कब्रिस्तान की एक कब्र से आवाज आती है, कोई आदमी वहां मन्नत मांगने जाता है तो आवाज आती है, जिसकी पूरी होनी होती है हो जाती है, जिसकी नहीं होती वो कहते नहीं होगी। अब लोगों का अकीदा था कि वहां पर अल्लाह है। मैं आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रद्द कैसे किया। आपने इससे भी पूछा, उससे भी पूछा, उससे पूछा, आपने बोला है अली ये हो नहीं सकता कि अल्लाह कब्र में बोले, अल्लाह तो शान है, बड़ी शान वाला है। देखो ये माजरा क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रैकी शुरू की उस कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान से बाहर एक गार को देखा, वो रास्ता देखा, वो उसमें उतरे, आगे जाकर उस कब्र में एक जिन्नी थी। हज़रत अली ने उसको जिन्नी को बालों से पकड़ के बाहर निकाला, फिर आकर ऐलान किया लोगों आओ कब्र में आवाज दो। ये है रद्द का तरीका, बगैर दलील के रद्द करना, ये मैं कहता हूं बेवकूफी है। नहीं होगा। एक आदमी है वो अपनी आंखों से सारा देखता है जी हम तो खत्म दिलाते हैं जी, हम जब भी अपनी नानी की बरसी मनाते हैं हम खाना रखते हैं, थोड़ी देर के बाद खाना गायब हो जाता है। हाँ जी, हम अपनी आंखों से देखते हैं, कोई बंदा उधर नहीं जाता, उस कमरे में हम रख देते हैं,
جہاں نانی رہتی تھی وہ کھانا غائب ہو جاتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ہماری نانی کی روح آئی ہے, اٹھا لی. اب آپ نے اس کو کیا سمجھانا ہے کہ بھی روح نہیں آ سکتی دنیا میں, وہ اس نانی کا جن تھا, ہمدار تھا. ٹھیک ہے, جب آپ دلیل سے اس کو سمجھائیں گے, ساتھ نبی کی بات نتھی کریں گے, اللہ کی قرآن کی بات کریں گے, پھر اس کو سمجھ آئے گی. اس طرح بے دلیل رد کسی چیز کا کرنا, یہ میرے حساب سے امت کو گمراہ کرنا ہے. دیکھیں, ایک آدمی کا عقیدہ بناتے بناتے ایک آدمی ایک خبیث کو دیکھتا ہے, وہ ایسے چٹکی بجاتا ہے, ہاتھ میں نمک لے آتا ہے, اس کا اس پر ایمان آ جاتا ہے. حالانکہ یہ شبہ ہے, جھوٹ ہے نا. ایک آدمی ایسے کرتا ہے, تعویذ آ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں, یہ شبہ ہے, یہ فراڈ ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں چھوٹی, میں تو سامنے یہ بچپن کی بات ہے, اسکول میں پڑھتے تھے, ایک کہانی کا پتہ لگا, تو ہم سامنے جس میں دن ہوا تھا, میں کہا ایک سامنے بندہ, وہ تو دو رات کی, وہ دل کی بات بتا تھا, ہم پتہ ہو نہیں سکتا. میں اور وہ چلے گئے وہاں پہ, وہ حافظ میں شروع تھا, مسجد کے ساتھ اس کو جاتا گندا تھا, ساتھ ہی گوڑا سا کوڑا کرتا تھا. اندر یہ باری آئی, میں نے کہا حافظ صاحب آیا تھے نا, وہ شادی پتہ نہیں کدوں ہونی, دسو ذرا. اس نے شام کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس میں بیٹھ گئے, کھڑے ہو جائے, کہتا اگلے سال بھی شروع ہو, ابھی شادی طے تھی اس کی, اگلے سال بھی شروع. اس نے ساری کہانت کی, یہ کہانت جہاز سے پوچھ لیا اس نے, اور اس نے بتا دیا. میں آپ کو بتاؤں, مجھے ریاض میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے, دیکھیں یہ علم کسی کی وراثت نہیں ہے. اب میں ایک عالم کو بولوں گی یہ عین کیسے بنتی ہے, تو وہ اس کو نہیں جانتا کہ شیشہ کیا ہے اور اس کا کیا ہے, وہ شیشے والا ہی جانے گا. ٹھیک ہے نا. اس طرح ہم بیٹھے ایک جگہ کھانا کھا رہے, ذاکر نائک سے تعارف ہوا میرا, تو مجھے میں ذاکر نائک کو پوچھا, میں نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ جو, میں ایسے ہی نا, میں نے بولا ان سے ذرا دیکھوں کہ ان کو اس علم کے بارے میں کیا نالج ہے, اس فیلڈ کے بارے میں کیا نالج ہے. میں نے بولا ڈاکٹر صاحب یہ بات لوگ اس طرح دیکھتے ہیں, پہلی بار دیکھتے ہیں, بندے کا سب کچھ بتا دیتے ہیں, یہ کیا ہے. وہ سیف صاحب ہم نا فرسٹ ایئر میں پڑھتے تھے, وہ اپنا MBBS کا سنانے لگے. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, وہ اس طرح لڑکوں کو چٹے دیتے تھے, کہ خالی چٹے دیتے, لو بھی اس پہ جو مرضی لکھ لو. تو وہ جو لڑکا کوئی لکھا ہوتا تھا, تو وہ اس کو کہتا تھا تم نے یہ لکھا ہے نا چٹ پہ, تم نے یہ لکھا ہے نا چٹ پہ. تو یہ کچھ ایسا. میں نے بولا نہیں ذاکر بھائی یہ غلط ہے. پھر میں نے اس کو مثال دی صاف ابن سیاد کی, کیونکہ نعوذ باللہ اس کے سامنے میں چراغ کا بھی حصہ نہیں ہوں, لیکن اس کی یہ فیلڈ نہیں ہے. میں نے اس کو بولا جی اپنا صاف ابن سیاد والی میں نے حدیث بیان کی. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چیلنج کیا کہ میں تیرے دل کی بات بتا سکتا ہوں, اور دخان کا دکھ بول دیا. ہاں جی, بتایا بھی اس نے کہ تم نے سورہ دخان کی, یہ نہیں بولا سورہ دخان, اس نے بولا دکھ تو تم نے بولا ہے نا. اب یہاں پر پھر اس کو میں نے یہ سب, پھر مجھے کہنے لگے جنات سے کام لینا کیسا ہے. پھر مجھ سے سوال کرتے. میں نے بولا ذاکر بھائی میں کسی کے عقیدے کو نہیں جانتا کہ اس معاملے میں کیا ہے, میرے نزدیک حرام ہے. کہتے دلیل. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے بھی نبی تھے, جنوں کے بھی رسول تھے, خالی انسانوں کے تو نہیں تھے نا, جنوں کے بھی تھے, انسانوں کے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کبھی کس جن سے کوئی ثابت کر دے کسی سے پیغام رسانی کا کام لیا ہو, یا کبھی بھوکے ہو تو اس کو بولا ہو کہ مجھے کھانا لا کر دو یا کھجور دو, ہے نا. تو اس سے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے اور قرآن کی یہ دلیل ہے کہ اللہ قیامت والے دن ان لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دے گا جو دنیا میں آپس میں جنوں اور انسانوں کو آپس میں ایک لائن میں کھڑا کر دیں گے, جو آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. تو میرے نزدیک یہ بات کرتا, کیونکہ ایک عالم کی پہچان ہے وہ ضدی نہیں ہوتا. بالکل صحیح. ہم ایسے ہی اڑے ہوئے ہیں کھوتے کی طرح. ہاں جی, امت گھوڑے میں جا رہی ہے, کوئی تویزوں پہ ایمان آ رہا ہے, کسی کا دھاگوں پہ آ رہا ہے, کوئی شوبدہ دیکھتا اپنا ایمان ضائع کر رہا ہے. ان کو کون سمجھائے گا بیچاروں کو, یہ تو دکھی ہیں, ان کا دکھ دور ہوگا تو یہ بولیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جی, یہ تو بہت اللہ کا ولی ہے پہنچا ہوا. ہندوؤں میں جا کر دیکھ لیں آپ, ہانگ کانگ بینکاک میں دیکھ لیں, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کے ڈالروں کے نمبر بتا دیتے ہیں کہ فلاں نمبر کا اتنا ڈالر ہے, اس کا یہ نمبر ہے. یہ کہانت ہے, یہ ان کو سمجھائیں گے. یہ روحانیت نہیں ہے, یہ شیطانیت ہے. یہ جب دلیل سے سمجھائیں گے پھر امت سمجھے گی. تو جو میں سننے کے بعد میں ایسے رد کرتا جا رہا ہوں, یہ ظلم ہوگا امت کے اوپر. اس طرح دیکھو وہ ہیں جو بتایا نا
اچھا اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ نے جب یہ بیان کی تو حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے. عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کاشا بازی لے گیا. اسی مجلس میں اسی وقت دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس میں شامل ہونا. آپ نے فرمایا کاشا بازی لے گیا, یعنی ہوز فل. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس طریقے سے کسی کو روکنا, اب وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو نہیں پتا کیا, میں یہ ایک طریقہ ہے میرے بھائی, یہ ایک طریقہ ہے. میرے معتقد ہیں یہ لوگ, میں جو بات کہوں گا یہ اس کو مانیں گے. 10 15 20 تو میری بات مانتے ہیں نا. جی بالکل. تو میں ان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے اگر بات بتاؤں گا نا, اب میں نے واقعہ بیان کر دیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بغیر حساب کے وہ جنت میں جائیں گے 70,000 کا گروہ, ہے جی, جو نہ دم کرتے تھے. اب تشریح تو کرو, نہ دم کون سا کرتے تھے؟ شرکیہ دم نہیں کرتے تھے, ورنہ تو دم شرکیہ بھی ہے نا. لیکن وہ شفا جو تھی بعد میں مسلمان ہوئی ہے نا, وہ شفا جس نے پھوڑے پھنسی کا دم بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی دم جانتے ہیں, اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں مدینے میں پھوڑے پھنسی کا دم کر لیا کروں. آپ نے فرمایا دم مجھ پر پیش کرو. اس نے پڑھا, آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ شرک ہے نہ کوئی اور چیز ہے. بسم اللہ تربت نہ بیری کا نہ یوشف کے نہ ربی نہ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں, یعنی کہ اس کی تعریف بھی غالباً حضرت حفصہ یا آپ بیویوں میں سے کوئی جاری, آپ نے فرمایا اس کو بھی یہ سکھا دو. کیوں؟ اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو, بس ختم. تو اگر مطلق میں روک دوں تو یہ تو پھر زیادتی ہوگی امت کے ساتھ, بڑی بہت بڑی زیادتی ہوگی. آپ اس کو ایک ان پڑھ آدمی تو نہیں سمجھے, وہ کہے گا نہیں کہ دم کروانا ہی نہیں میں. اور کئی لوگ ہیں اللہ کی قسم, مجھے اتنے سے بڑے علماء کی بیٹیوں کی بہنوں کی فون آتے ہیں, سب صاحب ہمارے گھر والے نہیں مانتے, ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا یہ حال, اتنا برا حال ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ بیماری اللہ دیتا ہے, شفا بھی اللہ دیتا ہے, علاج کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو یہ ازمائش ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی ازمائشوں میں نہ ڈالے. اس لیے میرا بھائی کو کہنا کہ جو بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ سارے آستانے یہ لوگ کدھر کیا دیکھنا. اب ایک بندہ ہے وہ ایسے ایسے نہ کچھ پڑھتا ہے نہ کچھ ایسے کرتا, لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کدھر جائیں گے پھر؟ کہاں جائیں گے وہ پھر اسی طرح ڈرامے بازوں کے ہاتھوں میں چڑھ جائیں گے. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.